السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اور میں محمد حفیظ ہوں۔ امید ہے کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے اور اپنے اپنے گھروں میں، اپنے اپنے دفاتر میں، اپنے اپنے سکول و کالج میں سکھ اور خوشی کی زندگی گزارے ہوں گے۔ تو دوستو، خبر تو ہے پرانی، لیکن اس پر جو تبصرے اور جو اس کے اوپر مختلف قسم کے جو ہو رہے ہیں جناب بیانات، اس پہ نظر ڈالتے ہیں۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ کچھ ہی دن پہلے انڈیا کی طرف سے ایک آبجیکٹ فائر کیا گیا۔ آبجیکٹ شاید کچھ ہمارے کم پڑھے لکھے بھائی جو دوست نہ سمجھ سکے، ایک میزائل فائر کیا گیا جو کہ میاں چنو کے علاقے میں گرتا ہے، اور اللہ کی مہربانی سے کوئی جانی نقصان تو نہیں ہوا۔ ہو کچھ یہ رہا ہے کہ اب اس پر پاکستان میں بھی ظاہری طور پر، عالمی دنیا میں بھی، اور دوسرے جو ہمارے ہمسائے ہو گئے، کافی سارا احتجاج جو تھا وہ ریکارڈ کروایا، اور اس بات پر زور دیا گیا کہ انڈیا ہمیں اس چیز کا جواب دے کہ یہ کیوں ہوا۔ اب انڈیا کی طرف سے یہ بہانہ بنایا گیا کہ جی یہ جو ہے نا ایک غلطی سے فائر ہو گیا، مس فائر تھا، جو کہ کسی غلط تکنیک کی خرابی کی وجہ سے ہو گیا۔ لیکن ہمارے جو ایکسپرٹ ہیں، ہمارے جو فوج ہے، ہمارے جو ادارے ہیں، وہ اس چیز کو اس طرح سے بالکل بھی نہیں دیکھ رہے کہ یہ غلطی سے فائر کیا گیا، کیونکہ یہ کوئی بندوق یا کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے کہ بس ٹریگر غلطی سے دب گیا اور فائر ہو گیا۔ اس کا فائر کرنے کا ایک پروسیس ہوتا ہے مکمل، اس کی ایک ڈیٹیل ہوتی ہے، اس کا طریقہ کار ہوتا ہے، اس کے بعد یہ چیز فائر ہوتی ہے۔ ایسا تھوڑی ہوتا ہے کہ بس ادھر سے ٹریگر دبایا اور گولی فائر ہو گئی۔ خیر، وہ تو ہو گیا۔ اب فائر کیا گیا پاکستان کی طرف ایک سپر سونک کروز میزائل، جس کا نام برہموس میزائل رکھا گیا ہے، اور یہ سپر سونک ایک سب سے تیز رفتار میزائل سمجھا جاتا ہے، جس کی رفتار کا اندازہ جو ہے اس طرح سے لگایا جاتا ہے کہ آواز کی رفتار سے تقریباً 5 گنا زیادہ رفتار کے ساتھ یہ سفر کرتا ہے۔ یہ فائر کیا گیا پاکستان کی طرف۔ اب جس ملک پہ فائر کیا گیا، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس ملک میں خوف و ہراس پھیل جاتا، وہ لوگ چیخیں مار رہے ہوتے، وہ لوگ رو رہے ہوتے، وہ لوگ پتہ نہیں کیا کچھ کر رہے ہوتے خوف کی وجہ سے۔ لیکن نفسیاتی طور پر یہ قوم اتنی الگ ہے کہ الٹا پریشان ہونے کے، الٹا غم زدہ ہونے کے یہ خوش ہوتی ہے، اور اس بار بھی کافی خوشیاں منائی جا رہی ہیں کہ جی انڈیا نے پاکستان پر میزائل فائر کر دیا۔ اور جو فائر کرنے والا ہے، جس نے میزائل فائر کیا، جس کا میزائل ہے، وہ دھاڑے مار مار کے رو رہا ہے، وہ چیخیں مار رہے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ تو دوستو، ایک پکا ہوا پھل جب آپ کسی درخت کے نیچے بیٹھے ہوتے ہو تو اچانک آپ کی گود میں آ کے گر جاتا ہے، تو آپ کو خوشی تو ہوتی ہے۔ بالکل اسی طرح سے یہ جو حرکت انڈیا نے کی ہے، اس نے تو یہ سوچ کر شاید یہ حرکت کی ہوئی کہ پاکستان اس سے جو ہے نا پریشر میں آ جائے گا، پاکستان ہمارے اس کروز میزائل سے ڈر جائے گا۔ اس مودی سرکار کو، اس انڈیا کی قیادت کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ الو کے پٹھو، یہ جو چیزیں تم لوگ ہمیں دکھا رہے ہو، اس سے تو کہیں زیادہ الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارے پاس پاورفل اور طاقتور چیزیں موجود ہیں، اس سے جدید چیزیں موجود ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم کوئی بھی چیز صرف شو بازی کے لیے نہیں بناتے ہیں، دنیا کو دکھا کے اپنا ایک جو ہے نا اسٹیٹس بڑھانے کے لیے نہیں دکھاتے۔ یہ ایک ڈیفینس سسٹم ہے، یہ ایک دفاعی چیزیں ہوتی ہیں، کچھ شو کی جاتی ہے، کچھ شو نہیں کی جاتی۔ جو پاکستان نے اس وقت تک اپنا جو سسٹم شو کیا ہے، اس سے کہیں زیادہ
जदीद और कहीं ज़्यादा ताकतवर तो अभी तक वो है जो शो नहीं किया गया, जिसमें तिमोर हो गया और 2-3 और भी हमारे ऐसे काबिल फ़ख्र मिसाइल्स और इस किस्म की चीज़ें हैं जो अभी तक शो नहीं की गई। उसकी भी वजूहात हैं, उसके भी कुछ मसले मसाइल हैं जिस वजह से वो शो नहीं की गई। तो जो चीज़ें इंडिया हमें दिखा रहा है या प्रेशराइज करने के लिए ये छोटी मोटी हरकतें कर रहा है, उसको ये समझ लेना चाहिए कि ये कौम ऐसी चीज़ों से डरने वाली नहीं है। ये चीज़ आप लोगों के डरने के लिए, उल्टा हमें खौफज़दा होने के, इंडिया और उसकी मोदी हुकूमत इतनी खौफज़दा हो चुकी है ये हरकत करने के बाद कि उनकी ही बोलती बंद हो गई। उसकी वजह क्या है दोस्तों? उसकी वजह है रिवर्स इंजीनियरिंग। पाकिस्तान के जो इंजीनियर हैं ये रिवर्स इंजीनियरिंग में इतनी माहिर हैं कि इनका कोई जवाब नहीं। इंडिया को खौफ ये है कि हमने ये हरकत करके अपनी सारी टेक्नोलॉजी पाकिस्तान और चीन को दे दी, क्योंकि अब हमारे साइंसदान, हमारे इंजीनियर्स, हमारे जो हैं अपने इदारे के मुख्तलिफ जो एटमी और इस किस्म की जो चीज़ों पर दस्तरस रखते हैं, वो अब इसका जो है ना करेंगे ऑपरेशन। और ये इंडिया को अच्छी तरह से पता है कि अब जब यही ब्रह्मोस मिसाइल बनेगा तो ये पहले से भी ज़्यादा बेहतरीन और पहले से भी ज़्यादा ताकतवर हो के निकलेगा पाकिस्तान की फैक्ट्री से। यही चीज़ अब इंडिया के लिए बायस है परेशानी है। और आलमी सतह पर तो जो थू इंडिया पर हो रही है वो तो अलग है। ये चीज़ इंडिया को बहुत परेशान कर रही है कि यार हम लोगों ने ये घटिया हरकत करके हमने तो अपना सब कुछ चीन और पाकिस्तान के हवाले कर दिया। इसी वजह से अब मोदी सरकार का जो चेहरा है वो काला तो पहले से भी है, अब उसके ऊपर और भी काफ़ी रंग उड़ रहे हैं, रंग चढ़ रहे हैं कि यार ये हमने क्या कर दिया। इसी किस्म का एक तोहफा हमने हासिल किया था, इंडिया ने हमें दिया था जब ये अभिनंदन साहब चाय पीने आए थे। एक वो जो अपना पेलोड गिरा के गए थे उसके साथ एक बम था जो कि इसराइली साख्ता था। और उसकी जो सबसे बड़ी खूबी है वो ये है कि बग़ैर ताबकारी के वो 5 किलोमीटर का एरिया तबाह कर देता है, क्योंकि वो एटमी मिसाइल या एटमी नहीं है, वो एक रिवायती बम है, लेकिन इतनी जदीद है कि बग़ैर किसी एटमी वारहेड के, बग़ैर किसी ताबकारी के वो 5 किलोमीटर का जो एरिया है ना वो तबाह कर देता है। वो भी घर बैठे हमें मिल गया था और वो तो बिल्कुल साबित और बिल्कुल सही सलामत हालत में हमें मिला था। वो भी इंशाल्लाह जल्द ही उसको शो किया जाएगा ज़रूर। हमारे इंजीनियर्स और हमारे साइंसदान उसको ऑपरेशन को तो उसका पहले से भी हो चुका था, एक नए नाम से इंशाल्लाह हम वो भी शो करेंगे और इनको दिखाएंगे कि ये वो है जो आप लोग यहाँ पर सख्ते की हालत में, परेशानी की हालत में, डर के पाकिस्तानी फ़ौज से, पाकिस्तानी शाहीनों से डर के जो आप लोग यहाँ गिरा के गए थे, जिसकी वजह से हमारे कुछ दरख्त शहीद हुए थे और 1-2 कौवे हमारे भी मारे गए थे। ये वो चीज़ है। अब यही चीज़ इंडिया को परेशान कर रही है कि हम लोगों ने ये तो काम उल्टा कर दिया। उनको डराने के बजाय हमने अपना सब कुछ उनके हवाले कर दिया। दूसरी बात ये कि किसके कहने पर इंडिया ये कर रहा है? जिसके भी कहने पे कर रहा है। इंडिया को इतना कहा जा सकता है कि आप जिसकी उंगली पे इतनी उछल रहे हो, जिसकी उंगली पे आप इतनी टप्पे खा रहे हो, मोदी साहब थोड़ा सा यूक्रेन की तरफ देख लीजिए। यूक्रेन उन्हीं लोगों के भरोसे पर रूस के साथ इसने हाथापाई शुरू की, उसका जो हाल है वो आपके सामने है। और जिन लोगों ने यूक्रेन को इस्तेमाल किया, जिस तरह से आपको इस्तेमाल किया जा रहा है, उन लोगों ने साफ इनकार कर दिया कि हम अपनी फ़ौज यूक्रेन नहीं भेजेंगे किसी भी कीमत पर। तो मोदी साहब आपसे गुजारिश है, इंसान के बच्चे बन के रहो, ना तो अपने मुल्क का नुकसान करवाओ और ना ही हमें परेशान करो, क्योंकि ये तो आप अच्छी तरह से जानते हैं जिस दिन
ہماری طرف سے کوئی بھی ایسا آبجیکٹ، کوئی بھی ایسا میزائل فائر کیا گیا نا، تو مودی صاحب وہ جب انڈیا کے اوپر آ کے گرے گا تو یہ یاد رکھنا کہ وہ خالی نہیں ہوگا، وہ دوزخ کی آگ سے بھرا ہوا ہوگا اور پورے ہندوستان کو ملیا میٹ کر دے گا۔ یہ چھوٹی موٹی غلطیاں ان کو آپ سدھار لیجئے مودی صاحب، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہند، آپ کا مذہب، آپ کا ہندو ازم صفحہ ہستی سے مٹ جائے۔ ہم تو برحال رہیں گے مودی صاحب، پاکستان اگر آپ کوئی ایسی حرکت کر بھی دیتے ہو، ہم مسلمان ہیں، پوری دنیا میں ہم موجود ہیں۔ یہ دیکھ لیجئے کہ ہندوستان میں ہی صرف ہندو مذہب باقی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی کسی اونچی حرکت کی وجہ سے، آپ کی کسی ایسی غلطی کی وجہ سے مجبوراً ہمیں ہندو دھرم کا تختہ الٹ کے اس کو دوزخ برد کرنا پڑے، اور یہ ہمارے لیے کوئی اتنی بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ ہمارے پاس، پاکستان کے پاس کوئی ایسا آپشن نہیں ہے کہ آپ کوئی ایسی غلطی کرو اور پاکستان اس پہ ریئیکٹ نہ کرے۔ پہلی غلطی سمجھ کر یا شاید غلطی سمجھ کر آپ کی اس حرکت کو پاکستان کچھ حد تک خود کو سنبھال لے، اس کا کوئی ریئیکٹ نہ دے، یہ ایک الگ بات ہے۔ ورنہ یہ تو ممکن ہی نہیں کہ گائے کا پیشاب پینے والوں سے یہ قوم ڈر جائے۔ اسی لیے بہتری اسی میں ہے، خطے کے جو امن و امان ہے اس کو بگاڑنے کی بجائے میرے خیال میں آپ کو تھوڑا سا ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ پاکستان وہ پاکستان نہیں ہے جو آج سے 50 سال پہلے تھا، اور خاص کر پاکستان کی قیادت، پاکستان کی حکومت، پاکستان کا وزیر اعظم وہ وزیر اعظم نہیں ہے جو آپ کو ساڑیاں پیش کیا کرتا تھا، آپ کو جو ہے نا بغیر ویزے کے وزٹ کروایا کرتا تھا پاکستان کے۔ اب کا جو وزیر اعظم ہے، آپ کی جو قیادت ہے، وہ آپ جیسوں کی آنکھیں نکال کے ہتھیلی پہ رکھ دینے والی ہے۔ تو پھر سے گزارش ہے انڈین عوام سے اور انڈین گورنمنٹ سے کہ انسانیت اور بھائی چارہ یہ چیزیں دیکھ کے زندگی گزارو، ورنہ وہ حال کریں گے کہ جینے کے قابل تو کیا، جینے کے نام سے ہی آپ لوگوں کو خوف ہو جائے گا۔ فی الحال کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے۔